چونکہ رمضان کی بالکل آمد ہے تو کچھ احکام رمضان سے متعلق ذکر کرنا مناسب ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے ہیں جو خاص طور پہ ینگ ہیں اور ایسے افراد کہ جو پہلے کچھ اہتمام نہیں کرتے اور ایک دم رمضان اور روزوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی گزارش ہے ان کی خدمت میں کہ تھوڑا بہت ہمیں پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلا بھوکا رہنے کی تربیت، جو اس کے لیے شعبان کے روزے بیسٹ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عادت ہے سگریٹ پینے کی، گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، نسوار کھانے کی، کہ جس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکے، تو ابھی سے ہی اس میں کمی کرنا شروع کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے اس سے، تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے۔ پھر جب ہم روزے شروع کریں گے تو انشاءاللہ نفس بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ حالت روزہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کی شدت اور طلب محسوس ہوئی اور روزہ توڑ دیا، اور یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور بھوک کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوک برداشت نہیں ہوتی، اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یوں ہی غصہ برداشت کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غصہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برداشت کرنے کا آغاز کریں۔ کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو اس کے خلاف جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ مچھر کاٹ رہا ہے تو خالی اڑا دیں، چاہے 50 دفعہ اڑانا پڑے۔ بچے گھر میں شور کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت۔ یعنی جو عادات ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر روزے میں بار بار غصہ نہیں آئے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے میں روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسی جو صحبتیں ہیں، کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحبت اچھی نہ ہو، اس کو ابھی سے ہی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی ایک صحبت ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کو کوئی خراب چیز دیکھنے کی عادت ہے، خراب سننے کی عادت ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے، اور وہ ایسی صحبتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان میں 1-2 دن تو ہم اپنے اوپر جبر کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی سابقہ کیفیت اور حالت عود کرائے، لوٹ آئے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، خدا نخواستہ کسی طریقے سے روزہ توڑ بیٹھیں، تو یہ سب گندی صحبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ 1-2 روزے کے مسائل سن لیجئے کہ فرض روزوں کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں۔ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ سحری کھانے کے بعد ایک دم اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اوہو ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھا رہے ہیں، سحری ناشتہ نہ ہو، کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں، اور پھر تاکہ لوگ ہمارا پردہ بھی رہے۔ اور ایسی کسی کے روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو کسی عذر کی بنا پر، وہ کہتا ہے صراحتاً کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سحری کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں سحری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اذان پر نہیں ہے، وقت پر ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ہم مطلب روزہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت دیکھ لیں، جو بالکل اچھے کیلنڈرز ہیں کہ آپ اس پہ مطمئن ہیں، وہ پہلے لے لیں۔ جب طلوع فجر اس میں جو لکھا ہوتا ہے یہ آئے، اس سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر لیں تاکہ ذرات وغیرہ ختم ہو جائیں، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں ان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں یہ دیکھتے آئے تھے جی، کوئی کہتا ہے سگریٹ پی لو، چائے پی لو، پانی پی لو جلدی جلدی، ابھی یہ اذان ہو رہی ہے اس مسجد کی، اس مسجد کی باقی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اگر اس سے پہلے دیں گے اذان ہوگی نہیں۔ اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اذان دی جائے گی وہ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ تو کسی نے اگر اذان کے بیچ میں کھایا تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا، بلکہ روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا، اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ مطلب کم علمی والی باتیں نہ کریں۔ اپنے گھر میں اگر یہ رسم قائم ہے اس کو ختم کریں، جہاد کریں اس کے خلاف، ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے۔
تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، سرکار فرماتے تم کھاتے پیتے رہو۔ جی یہ آپ یہ حدیث سنیں، سرکار نے شاید فرمایا جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اور وہ چونکہ نابینا صحابی تھے، ان کو باقاعدہ دیگر صحابہ کہتے تھے وقت ہو گیا آپ اذان دے دیں، تو جب طلوع فجر ہو جاتی تھی پھر وہ حضرت عبداللہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ اب اس کو دلیل بنانا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے تھے، تو بھائی وہ تو تہجد کی اذان دیتے تھے، طلوع فجر سے پہلے دیتے تھے، اس لیے اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ہے مرض، کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی بنا پہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر بیماری نہیں، بلکہ وہ بیماری جو واقعی روزے میں شدید تکلیف کا باعث بنے، یا اگر ہم اسی بیماری میں روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا مرض اور بڑھ جائے گا یا بہت دیر میں ٹھیک ہوگا، تو وہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ 3 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یا ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے۔ مثلا کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا یہ حال خراب ہو جائے گا یا یہ نقصان ہو جائے گا، یا پھر آپ نے سابقہ زندگی کے کوئی تجربہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، تجربہ کہ پچھلے رمضان اسی بیماری میں روزہ رکھا تھا تو بہت ہی حالت خراب ہو گئی تھی، تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں، یعنی بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے مرض بڑھتا ہے، تو وہ سابقہ تجربے بھی چل سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ، کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اور جب یہ آپ نے دیکھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہاتھوں میں آ گئے تھے، آپ ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو پھر اگلے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ موجودہ مشاہدہ، یہ 3 ہونی چاہیے چیزیں، اگر یہ تینوں نہ ہوں تو پھر یہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے یہ شاید میں نہ رکھ سکوں، ہماری والدہ 70 سے ابو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا آپ جانتے ہیں، تو اور شوگر بھی تھی ان کو، ہائی بلڈ پریشر، پورے روزے رکھا کرتی تھی الحمدللہ، پورے روزے، اور نکل جاتے تھے روزے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے بہرحال اور اب بعضوں کا ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں، پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں۔ ذرا ماہر ڈاکٹر ہو، تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا بھی ہو، پھر آپ روزہ بالکل چھوڑ سکیں گے۔ دوسرا سفر ہوتا ہے، سفر کا مطلب ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم آپ کا 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اب جو سحری آپ کو حالت سفر میں ملتی ہے وہ اگلے دن کے روزے، اگلے دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے قید بیان کی کہ مثلا آپ ابھی سفر کرنے لگے ہیں، گھر میں ہیں، کل آپ کو صبح یعنی فجر کے بعد سفر پہ جانا ہے، تو یہ سحری تو آپ کو گھر پہ ملی ہے، یہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہوگا۔ ہاں جب آپ سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اب مثلا دن بھر چلتے رہے، اب رات آ گئی، تو اب یہ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ یہ سفر چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ بعد ہمارے بھائی بہن، مجھے افسوس ہوتا ہے، ہٹے کٹے ماشاءاللہ، اور باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، ہندوستان آ رہے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھنا ہے، ہوائی جہاز کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، اگر سحری کر کے بھی وہ ساری جہاز میں بھی ملے، کرنے کے بعد بڑے آرام سے سوتے ہوئے ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں روزہ رکھتے۔ رکھ لیں اچھی بات ہے، لیکن باہر اگر حالت سفر میں کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو بہرحال آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رکھنا بہتر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سعادت سے محرومی رہے گی۔ تیسرا ہوتا ہے بڑھاپا۔ تیسرا ہے بڑھاپا، کہ آدمی بہت ہی زیادہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور وہ روزہ، یا اسی طرح آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، جوان بھی بعض اوقات اتنا کمزور کہ اگر روزہ رکھے گا تو شاید ہلاک ہی ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے۔ حاملہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں۔ اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا، تو بالکل روزہ رکھنا فرض۔ لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کم پینے کی بنا پر بچے پہ ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ جو بہنیں دودھ پلا رہی ہیں، دودھ فیڈ کروا رہی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بلڈ باہر نکل آئی، میں بعد میں تفصیلی مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے، کہ اگر یہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں
اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھتی ہیں، اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارا کر سکتا ہے، کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو روزہ نہ رکھیں، جیسے حیض میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، یا پھر فرض کر لیں کوئی دوسرا جو دودھ ہے یا اور غذا پہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غذا کی طرف منتقل کرنا لازم ہے، پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ہے اچھا، لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے جو ہماری سرحدوں پر ہماری فوج ہوتی ہے، ایسے کوئی بچے ہمارے وہاں تعینات ہوتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے کمزوری ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا اور پھر کوئی حملہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنا عذر ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحت چلی جائے گی، یعنی بالکل کمزور، جیسے بھی میں نے بتایا کہ وہ آدمی مر ہی جائے گا، یا عقل زائل ہو جائے گی، پاگل و مجنون ہو جائے گا، بعض اوقات بھوک سے ایسے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا بھی عذر ہے، یہ عذر ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ ایسے ہی حیض و نفاس یہ عذر میں شامل ہیں، حیض و نفاس والی خاتون روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی چھوڑیں گی، لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ بعض اوقات ایک دو پروگرام میں ایسا ہوا ہے کہ میری زبان سے وہ شاید توجہ ذہن کی کسی اور طرف ہوتی ہے، روزے پہ میں نے یوں کہہ دیا کہ روزے کی قضا نہیں ہوگی، روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ بہنیں ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔